السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں شاہنواز اتاری، آپ دیکھ رہے ہو شاہنواز اتاری وائس چینل۔ مزید اچھی ویڈیو کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کے دلچسپ بیانات و واقعات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ محترم ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے بے عیب گھر۔ حضرت سیدنا عون بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سابقہ قوموں کی کسی بادشاہ نے ایک بہت ہی خوبصورت شہر بنوایا۔ اس کی تعمیر و ترقی اور شادمانی و خوبصورتی کے لیے خوب مال خرچ کیا اور حتی الامکان اسے ہر کمی سے پاک اور ہر نقص سے بے عیب رکھنے کی کوشش کی۔ شہر کی تعمیرات اور آرائش و زیبائش مکمل ہونے پر بادشاہ نے ایک پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ اس دعوت کے شرکاء سے اس شہر کے بارے میں تاثرات لینے کے لیے سپاہیوں کو مقرر کر دیا، جو ہر آنے والے شخص سے پوچھتے کہ ہمارے بادشاہ کے بنائے ہوئے اس نئے شہر میں کوئی نقص یا خرابی تو نہیں۔ ہر شخص کا یہی جواب ہوتا کہ یہ شہر ہر لحاظ سے مکمل اور بے عیب اور خوبصورت ہے۔ دعوت کا سلسلہ جاری تھا کہ چند بزرگ اس دعوت میں تشریف لائے۔ جب ان سے تاثرات لیے گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اس شہر میں 2 بڑے عیب دیکھے ہیں۔ یہ سن کر سپاہی ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے میرے اس عظیم الشان اور خوبصورتی سے بسائے گئے شہر میں کیا عیب پائے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک یہ کہ تیرا یہ شہر خراب اور فنا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس شہر کے مکین بھی مر جائیں گے۔ محترم ناظرین کرام، بادشاہ ان کی بات سمجھ گیا۔ کیا تم کسی ایسے گھر کے بارے میں جانتے ہو جو کبھی فنا نہ ہو اور اس کا مالک کبھی موت کا شکار نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اگر تم اس گھر کی خواہش مند ہو تو تخت و تاج چھوڑ کر ہمارے حلقے میں شامل ہو جاؤ۔ بادشاہ نے تخت و تاج چھوڑ کر فقرانہ زندگی گزارنے شروع کی اور فقرانہ لباس زیب تن کیا اور ان بزرگوں کے حلقے میں شامل ہو گیا۔ کافی عرصہ وہ اس قافلے کے ساتھ رہا۔ ایک دن ان بزرگوں کو متوجہ کر کے کہا کہ اب مجھے اجازت دو، میں کہیں اور جانا چاہتا ہوں۔ بزرگوں نے کہا، کیا تمہیں ہماری درمیان کوئی ناگوار بات پیش آئی؟ کہا، ایسی کوئی بات نہیں۔ پوچھا، پھر کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا، بات دراصل یہ ہے کہ تم مجھے جانتے ہو، اس لیے عزت و احترام کرتے ہو۔ اب میں ایسی جگہ جانا چاہتا ہوں جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ ایک نامعلوم منزل کی جانب چلا گیا۔ چھت بنا لیتے ہیں کیوں ریت کے دیواروں پر، چھت بنا لیتے ہیں کیوں ریت کے دیواروں پر، کتنے غافل ہیں یہ نئے شہر بسانے والے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت سیدنا ابو حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر صبح ایک منادی یعنی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے لوگو، پیدا کرو موت کے لیے، جمع کرو فنا کے لیے، اور تعمیر کرو اجاڑنے کے لیے۔ ہے بظاہر بشکل رنگ و گل، ہے بظاہر بشکل رنگ و گل، پر حقیقت میں خار ہے دنیا۔ ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، ایک پل میں ادھر سے ہے ادھر، 4 دن کی بہار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ محترم ناظرین کرام، یہ حقیقت ہے کہ جو اس فانی دنیا میں آ گیا اسے موت آ کر ہی رہے گی۔ پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے دفن ہونے کی جگہ مقرر کر دی گئی ہے۔ دنیا کی تمام تر اشیاء اور فانی لذتیں پیغام فنا دے رہی ہیں، لیکن یہ ندا سمجھتا وہی ہے جسے اللہ پاک نصیحت قبول کرنے والا دل اور عبرت حاصل کرنے والی آنکھیں عطا فرمائے۔ مثلا مکڑی جالا بن کر بہت خوش ہوتا ہے اور اس پر چھپ کر بیٹھی رہتی ہے، گمان یہ کرتی ہے کہ میں نے بہت زبردست قلعہ بنا لیا ہے، اب نہ تو مجھ تک دشمن پہنچ سکے گا اور نہ ہی یہ جالا ٹوٹے گا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ ہوا کی معمولی سا جھونکا
مکڑی کے جالے کو توڑ کر ہوا میں اڑا دیتا ہے۔ جب جالا ٹوٹتا ہے تب مکڑی کو سمجھ آتی ہے کہ میں جس گھر اور جالے کو مضبوط سمجھ رہی تھی وہ تو بالکل ہی کمزور تھا۔ اسی طرح ہم ناتواں جتنا چاہیں جوڈو، کراٹے، باڈی بلڈنگ اور ورزش سے اپنے جسم کو توانا کر لیں، مضبوط و عالی شان گھر بنا لیں، اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اور حارسین مقرر کر لیں، بہرحال موت کا ایک چونکا اور ملک الموت علیہ السلام کا ایک وار ہمیں منو مٹی تلے سلا دے گا۔ موت آئی پہلواں بھی چل دیے، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا، کوئی بھی دنیا میں کب باقی رہا، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک۔ اے بلند محلات اور مضبوط جسم والو، مکڑی کا یہ جالا تمہیں یہ پیغام فنا دے رہا ہے کہ جس طرح مکڑی کا جالا ہوا کے ایک جھونکے سے تاس ناس ہو جاتا ہے، اسی طرح تمہارے مضبوط مکانات اور عالی شان محلات، تمہاری مضبوط ترین کوٹیاں اور بنگلے زلزلے کے ایک معمولی جھٹکے سے زمین کے اندر سما جائیں گے، اور تمہارا لحم و شیم یعنی موٹا تازہ جسم موت کے ایک وار سے ڈھیر ہو جائے گی۔ اونچے اونچے مکان تھے جن کے تنگ قبروں میں آج آن پڑے، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، آج وہ ہیں نہ ہے مکان باقی، نام کو بھی نہیں ہے نشاں باقی۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک نئے دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے، والسلام۔